السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ عزیزہ سامعات، امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ لمبی حیات عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگ گزشتہ کلاس میں کتاب التوحید کے دوسرے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب میں چل رہے تھے، یعنی توحید کی فضیلت اور توحید کے تمام گناہوں کو مٹا دینا۔ اس بارے میں الحمدللہ ہم لوگ کافی چیزیں جان چکے ہیں۔ آج آئیے اس باب کا آخری، یعنی اس ہیڈ لائن کی آخری ورڈ جو ہے ذنوب یعنی گناہ، آئیے ہم جانتے ہیں گناہ کے بارے میں، گناہ کی ڈیٹیل، گناہ کی قسمیں آئیے ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1، صغائر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ چھوٹے چھوٹے گناہ نیک اعمال سے مٹ جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تعش الکبائر، یعنی پانچوں وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کیے گئے نیک اعمال دراصل اس کے درمیان سرزد ہونے والے گناہ کے لیے کفارہ ہے، جب تک کبائر سے دور رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صغائر پر اصرار نہ کرے، مداومت نہ کرے، ساتھ ہی شرک سے، کبائر سے اجتناب کرے، دور رہے، بچتے رہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صغائر پہ بھی کنٹینیو، گناہ صغیرہ کو بھی کنٹینیو کرتا ہے، مداومت برتتا ہے، تو وہ گناہ کیا ہوگا؟ بڑا ہو جائے گا، کبیرہ بن جائے گا۔ گناہ کے دوسرے قسم کبائر یعنی بڑے گناہ، جن پر حد مقرر کی گئی ہو، یا جن کی وجہ سے لعنت بھیجی گئی ہو، یا دین سے دور بتلایا گیا ہو۔ غرض کہ ایسے بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ گناہ کی تیسری قسم شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ یہی سب سے بڑا ظلم ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں شرک کو ظلم بتلاتے ہوئے اور سب سے بڑا گناہ بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا واجبی حق پامال ہوتا ہے۔ اللہ کا واجبی حق کیا ہے؟ جیسا کہ گزشتہ باب میں ہم پڑھے ہیں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ بندوں پر اللہ کا حق یہی ہے کہ بندہ مومن اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک
نہ کرے، اور اس سے تخلیق انسان کے مقصد کی مخالفت لازم آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس سے انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے نا، گویا کہ اس مقصد کی وہ مخالفت کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے تخلیق کا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اہل شرک کو معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے سوا اور گناہ کو جس کو چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر ان کی موت اسی شرک پر ہوئی، یعنی اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے اور شرک ہی کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مگر ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ عز و جل کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی اگر ایسا شرک کرنے والا بندہ ابھی اگر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں ایسے شخص کا دروازہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، وہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کی گناہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے سے بدل دے گا، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ گنہگاروں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اہل شرک اکبر، یعنی اگر توبہ کیے بغیر شرک کے حالت میں ان کی موت ہوئی تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری قسم اہل شرک اصغر، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ انہیں معاف کیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی مطلق شرک کا ذکر کیا، شرک کی کیٹیگری نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے اس آیت میں لفظ شرک یوز کیا ہے۔ تو اسی آیت کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل شرک اصغر بھی کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے گا۔ تیسری قسم گنہگاروں کی اہل کبائر، یعنی شرک اصغر کے علاوہ ایسے لوگ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یہ اصحاب اعراف ہوں گے۔ نمبر 2 جن کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسری قسم جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوگی، ان کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، یا تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، یا انہیں سزا کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ گنہگاروں کی 4تھی قسم اور آخری قسم اہل صغائر، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ بنابراً شرک اکبر کے مرتکبین کے علاوہ تمام گنہگار اس شرط یعنی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء کے ساتھ مشروط ہوں گے، جس کے من جملہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ابتدائی میں انہیں معاف کر دے گا،
اور سزا دیے بغیر جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسری صورت کہ شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تیسری صورت اللہ تعالیٰ پہلے انہیں سزا دے گا، پھر اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لہٰذا جو شرک نہیں کرے گا، اگر وہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو بھی گیا تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہیں سے آج ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام کو اہل جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔